یہ وہ نماز ہے دوستو کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ موت پھر وقت موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا اب اس سے زیادہ کیا بول رہا؟ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے. کائنات کا مالک ہے، اول عقل، اول عدد ہے، اول نور ہے، جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد. میں علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو سردار انبیاء ہے، شافی روز محشر ہے، وہ اللہ کا رسول. کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہیں. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے جن کی یہ نماز ہے، جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا، آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے، اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں، ایلڈر بردر بھی ہیں، اور سمدی بھی ہے. فرسٹ کزن کے اپنے سگے چچازاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی. اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا ہے. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب کو. یہ تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار، جب اسلام نیا نیا آیا تھا مکے میں، 5 سال کا اسلام ہوا تھا، کافر اور مشرکین کا ظلم بڑا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ظالمین کا ظلم جب بڑا تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مکے سے ہجرت کروا کے افریقہ بھیج دیا تھا. آج جو افریقہ میں پورا اسلام ہے وہ جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ابن ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. اور وہاں پہ جناب جعفر طیار 14 ایئرز یا 15 ایئرز رہے. 14 ایئرز یا 15 ایئرز تک، 14-15 سال تک جناب جعفر طیار افریقہ میں رہے. یہاں سے پیغامات جاتے تھے، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. نماز کا حکم آیا، نماز بتائی. روزہ کا حکم آیا، روزہ بتا بھرا. جب جناب جعفر طیار گئے تھے، اسلام مکے میں تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. میں اس کو شارٹ کروں. مدینے میں آئے، اس وقت واپس آئے کہ جب کہ اسلام کی 4 جنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. یعنی فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ احد، تھرڈ خندق. 4 جو بیٹل تھی اسلامک، جو خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مدینہ منورہ سے 170 میل کے فاصلے کے اوپر یہ خیبر آج بھی ہے، وہ فورٹ آج بھی ہے. تو اسلامی کا جب جناب جعفر طیار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب واپس آئے، ایک سوا پلے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جب واپس آئے تو پتا چلا جب اللہ کا رسول لشکر کو لے کے خیبر گیا ہوا ہے. تھوڑی دیر ریسٹ کر کے، تھوڑے دن ریسٹ کر کے جناب جعفر طیار all the way he traveled from مدینہ منورہ to خیبر. اب سنا، look at me. جب خیبر پہنچے تو وہ وقت تھا کہ 40 دن کی شکست کے بعد، ان 40 دن کی شکست کے بعد وہ 40th ڈے تھا کہ جب میرا مولا خیبر کو فتح کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا، مرحب کو 2 حصوں میں بدلا، اور مرحب کا سر، میری طرف دیکھو، مرحب کا سر ایک ہاتھ میں تھا امام کے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرا مولا خیبر سے ٹورڈز رسول سرکار اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. ادھر سے جناب جعفر طیار خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی آفٹر آلموسٹ 13-14 ایئرس. جعفر طیار بڑے بھائی ہے، مولا میرا چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو ہگ کیا. اس کے بعد جناب میرا مولا اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول انتظار کر رہا میرے مولا کا، لیکن جانتے ہیں کہ جعفر بھی ساتھ آنے والے. اب میری طرف دیکھو، لکٹ میں جیسے ہی دونوں بھائی خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں اللہ کے رسول کے،
سرکار کھڑے ہو گئے، اور 40 دن کے بعد جنگ فتح، اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی تھی، مولا کو زور سے حق کیا، بھائی کو پیار کیا، اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا، اور اللہ کا رسول بھی 13-14 سال کے بعد جناب جعفر طیار سے ملاقات کر رہا تھا، حق کیا، حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شعلے پر رکھے، رکھ کے کہا جعفری جملے غور سے سننا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤ، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ خیبر کی فتح کو، کامیابی کو، وکٹری کو لے کے جا کے جناب جعفر طیار کی واپسی سے اللہ کے رسول نے ملا، کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جعفر میں تم کو وہ تحفہ دے رہا جو نبی آدم، پلیز جعفر وہ تحفہ، وہ گفٹ تم کو دے رہا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ نہیں دیا، اللہ نے نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ، یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہاری طرف سے دے رہا، جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہوگی، تو اللہ کی دعاؤں کو پورا کرے گا۔ یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ، گولڈن گفٹ ہے، گولڈن گفٹ۔ آج نماز کیسے پڑھنا تو اللہ نے اس کا طریقہ دیکھ لو، میں اس پہ نہیں بتا رہا، میں تو یہ دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنا ڈونٹ مس دس پریئر، کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا کہ وہ اعمال کرے، اس کی جتنی تمہاری حاجات ہے زمانے کے امام کے صدقے سے، مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہارے حاجات پوری ہو انشاءاللہ۔ تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ، تم مصلی سے اٹھو گے نہیں، تمہاری حاجات پوری ہو۔